نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈلی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ان دنوں 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سے چھٹا پروگرام میری لکھی ہوئی تیسری کتاب لبرل نظام حکومت کا خلاصہ ہے۔ عزیزان محترم، آج آپ کے سامنے اس کا اگلا ایپیسوڈ پیش کرنا مطلوب ہے۔ میں آپ کے سامنے ریاست کی ابتدا کا نظریہ پیش کر رہا ہوں کہ ریاست کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس حوالہ سے میں آپ کے سامنے ریاست کی ابتدا کے بارے میں مذہبی نظریہ پیش کر چکا ہوں، پھر سیکولر نظریات بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، جن میں سب سے پہلے نظریہ جبر و قوت ہے، پھر نظریہ پدر سری آیا، پھر نظریہ مادر سری آیا، پھر نظریہ معاہدہ عمرانی آیا اور آخر میں تاریخی ارتقاء کا نظریہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ پہلے جو نظریات ہیں 4، جبر و قوت، پدر سری، مادر سری، معاہدہ عمرانی، یہ نظریات تو عوام نے خود مسترد کر دیے، بڑے بڑے محققین نے ان کو مسترد کر دیا کہ یہ درست نہیں ہے۔ تاہم تاریخی ارتقاء کا نظریہ جو ہے اس کو شرف قبولیت لوگوں نے بخشا، محققین نے، دانشوروں نے کہا کہ یہ نظریہ درست ہے۔ لیکن اس نظریہ پر میرا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس نظریہ میں تاریخی ارتقاء کا کوئی سبب بیان نہیں کیا گیا، کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی۔ تاریخی ارتقاء کیسے ہوا؟ اپنے آپ تاریخی ارتقاء نہیں ہوا۔ جی ہاں، اپنے آپ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ تاریخی ارتقاء کا نظریہ نہیں ہوا، اپنے آپ کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، بے جان اشیاء بھی اپنے آپ نہیں سرکتی۔ جی ہاں، ان کے اندر بھی جو ہے ایٹمی کشش ہوتی ہے، ایٹامک کشش ہوتی ہے۔ جی ہاں، ان کے اندر بھی ایٹامک کشش ہوتی ہے، ایٹامک کشش کی وجہ سے وہ اپنی جگہ یا چھوڑتی ہیں یا اپنی جگہ پہ آتی ہیں۔ تو یہ تاریخی ارتقاء جو جانداروں کے درمیان ہوا تو اس میں بغیر سبب کے یہ کیسے ہو گیا؟ تو میں نے یہ بتایا ہے کہ تاریخی ارتقاء جو ہے یہ ہوا ہے قوانین فطرت کو سمجھنے سے۔ انسان نے قوانین فطرت سمجھے تو میں نے اپنی طرف سے ریاست کی ابتدا کا جدلیاتی لبرل نظریہ پیش کیا، تو اس کے 2 ایپیسوڈ آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ آج اس کا تیسرا اگلا ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے پہلے ایپیسوڈ میں کہ بھوک اور پیاس سے متعلق انسان نے قوانین فطرت کیسے حاصل کیے، ان کا فہم ان کو کیسے حاصل ہوا، بھوک اور پیاس سے متعلق۔ آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ خاندانی زندگی سے متعلق قوانین فطرت کا فہم انسان نے کیسے حاصل کیا۔ تو عزیزان محترم، آزاد فطری زندگی میں دھیرے دھیرے عورت کی قدر و قیمت اور عورت کی اہمیت کا احساس اجاگر ہونے لگا۔ مردوں کو پتہ چلنے لگ گیا کہ عورت تو ہمارے برابر کام کر لیتی ہے، یہ تو کوئی معمولی شے تو نہیں ہے کہ اس کو غار کے اندر بٹھا دیا جائے، بچوں کے پاس بیٹھی رہے سارا دن، کوئی کام نہ کرے۔ یہ تو ہمارے ساتھ پھل توڑ کر بھی لا سکتی ہے، ہمارے ساتھ یہ شکار کرنے کی بھی جا سکتی ہے، ہرن کو پکڑ سکتی ہے، خرگوش کو پکڑ سکتی ہے، انہیں مار سکتی ہے، تو یہ سارے کام عورت بھی کر سکتی ہے۔ تو دھیرے دھیرے گریجولی عورت کی قدر و قیمت کا احساس اجاگر ہونے لگ گیا۔ جی ہاں، تو ان کو یہ قانون فطرت سمجھ میں آ گیا، اس کا ان کو ادراک حاصل ہو گیا کہ عورت کی قدر و قیمت سے فائدہ اٹھایا جائے، عورت سے فوائد اٹھائے جائے۔ یہ بچے بھی جنتی ہے، ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ بچے بھی پیدا کر لیتی ہے، ہمارے ساتھ شکار بھی کر لیتی ہے، جی ہمارے ساتھ پھل بھی توڑ کے لے آتی ہے، سارے کام کر لیتی ہے۔ تو اب انہیں یہ ادراک ہو گیا، یہ قانون فطرت ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ایک مخصوص عورت کے ساتھ زندگی گزاری جائے، کیا جائے کہ بہت ساری عورتوں کے ساتھ تعلق قائم رکھا جائے، ایک مخصوص عورت کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ اب مرد حضرات جو تھے وہ ایک خاص عورت کے ساتھ زندگی گزارنے لگ گئے، تو اس طرح خاندان کی بنیاد پڑ گئی، خاندان کی بنیاد پڑ گئی۔ تو عزیزان محترم، بھوک اور پیاس سے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ قوانین فطرت، اب میں آپ کے سامنے یہ جو خاندان سے متعلق قوانین فطرت ہیں
وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ سارے کے سارے قوانین فطرت جو ہیں انسان نے اپنی ذہنی کاوش سے، اپنی جسمانی کاوش سے، اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد سے حاصل کی، اپنے آپ سمجھ نہیں آئی انسان کو۔ جی ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے اس بات کا ادراک کیا، یہ فہم حاصل کیا اور ان قوانین فطرت کو سمجھا، اپنی دماغی کاوش سے، غور و فکر سے، محنت سے، مساعی سے ان کو سمجھا، اور ان کو ادراک ہو گیا کہ عورت بڑی قدر و قیمت رکھنے والی شے ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اب میں آپ کے سامنے وہ قوانین فطرت رکھوں گا، اسی سے متعلق، خاندان سے متعلق آپ کے سامنے قوانین فطرت رکھوں گا۔ تو سب سے پہلا قانون فطرت جو مردوں نے سمجھا، عورتوں نے بھی سمجھا، وہ یہ تھا کہ ایک عورت کو باقاعدہ بیوی بنایا جائے۔ اس حقیقت کا ادراک کر لیا مردوں نے، یہ قانون فطرت ان کی سمجھ میں آ گیا، اور انہوں نے ایک عورت کو اپنی بیوی بنانا شروع کر دیا۔ اس طرح عورتوں کو بھی ادراک ہو گیا کہ ایک خاص مرد کے ساتھ تعلق رکھا جائے، ہر مرد کے ساتھ تعلق قائم نہ رکھا جائے، ایک خاص عورت کو اپنا جو ہے وہ تعلق دار بنایا جائے۔ خامد کا لفظ تو ان دنوں ایجاد نہیں تھا، نہ بنا تھا، نہ اس کی اختراع ہوئی تھی، تو ایک خاص مرد کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھا جائے۔ تو اس طرح عورتیں ایک خاص مرد کے ساتھ تعلق قائم رکھنے لگ گئیں، اور مرد جو تھے وہ ایک خاص عورت کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنے لگ گئے۔ تو گویا کہ خاندان جو تھا وہ یہاں سے اس کا وجود بن گیا، اس کا وجود پیدا ہو گیا۔ تو خاندان بن گیا جب ایک مرد ایک خاص عورت کے ساتھ تعلق قائم رکھنے لگ گیا، اور ایک عورت ایک خاص مرد کے ساتھ تعلق پیدا کرنے لگ گئی۔ ظاہر ان کے جو بچے ہوتے تھے اب ان کا بھی خیال رکھتے تھے، ان کی بھی وہ نگہداشت کرتے تھے۔ اب اگلا قانون فطرت جو ان کی سمجھ میں آیا کہ بچے پیدا کرنا، کہ اپنے بچے پیدا کیے جائیں۔ پہلے تو بچوں کا ادراک ہی نہ تھا، ایک عورت کا بے شمار مردوں کے ساتھ تعلق ہوتا تھا، ایک مرد کا بے شمار عورتوں کے ساتھ تعلق ہوتا تھا غار کی زندگی میں۔ تو اب ان کو ادراک ہونے لگا کہ یہ عورت جو ہے یہ میرے خاص تعلق دار عورت ہے، اور میرا بھی اس کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اس کا میرے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، تو جو بچے سے پیدا ہو رہے ہیں یہ بھی ہمارے بچے ہیں۔ اب ان کو یہ بھی ادراک ہو گیا، یہ قانون فطرت بھی انہوں نے سمجھ لیا، تو اب وہ ان کو اپنے بچے سمجھنے لگے، اور اس طرح وہ اپنے بچے پیدا کرنے لگ گئے، اور زیادہ بچے پیدا کرنے لگے، اور انہیں کھلانا پلانا، ان کی پرورش کرنا شروع کر دیا۔ انہیں تکلیف ہوتی تو اس کی تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو دکھوں تکلیفوں میں ڈال لیتے اور بچوں کی حفاظت کرتے۔ ہاں، اب بچوں کی حفاظت اور نگہداشت کا جو قانون فطرت تھا وہ بھی ان کی سمجھ میں آ گیا۔ تو یہ گویا کہ قوانین فطرت تھے سارے کے سارے، جو انسان سمجھتا رہا، جن کا ادراک حاصل کرتا رہا، اور جن کا فہم وہ حاصل کرتا رہا، اور یہ سارا ادراک فہم انسان نے اپنی دماغی کاوش سے، دماغی محنت سے، اپنی جسمانی اور ذہنی محنت اور مساعی سے حاصل کیا، اپنے آپ نہیں آیا یہ سمجھ میں۔ جی ہاں، تو اب خاندان کی معاشی ضروریات کا ادراک بھی ان کو ہونے لگا کہ یہ ہمارا خاندان ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری بیوی ہے، میں اس کا خامند ہوں۔ عورت کو ادراک ہونے لگا کہ یہ میرا خامند ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، اور یہ ہمارا گھر ہے۔ تو اب ان کو خاندان کی معاشی ضروریات کا ادراک ہونے لگا، معاشی ضروریات کو کیسے پورا کیا جائے، پھل کہاں سے حاصل کیے جائیں، کیسے حاصل کیے جائیں، شکار کہاں سے حاصل کیا جائے، کس طرح حاصل کیا جائے، بچوں کو لا کر کھلایا جائے۔ تو یہ اس بات کا بھی ادراک ہونے لگا کہ اب ان کو جو ان کے جو بڑے بچے ہوتے تھے وہ بھی ان کا ساتھ دیتے تھے شکار کرنے میں، پھل لانے میں ادھر ادھر سے جو۔ تو یہ سارے کا سارا فہم جو تھا اپنی مساعی اور جناب جد و جہد سے حاصل ہوا ان کو۔ تو اسی طرح قدرتی آفات سے حفاظت کا ادراک بھی ان کو ہونے لگ گیا کہ بعض اوقات شیر آتا تھا بچے کو اٹھا کے لے جاتا تھا، تو اب اس کا انتظام کرنے لگ گئے، جھونپڑے بنا کے رہنے لگ گئے، اور جھونپڑوں کو مضبوط کرنے لگ گئے، مضبوط سے مضبوط جھونپڑے بنانے لگ گئے، یا پہاڑوں کے درزوں کے اندر جو غار ہوتے تھے بڑے بڑے ان کے اندر رہنے لگ گئے، وہ کھلے غاروں میں رہنے لگ گئے، بڑے غاروں میں رہنے لگ گئے جہاں ان کا پورا خاندان سما سکے۔ پہلے تو اکا دکا انسان ایک آدمی ایک غار میں رہتا تھا، ایک عورت ایک غار میں رہتی تھی، اپنی زندگی گزارتے تھے، یا ایک مطلب 2-3 افراد ایک غار میں رہتے تھے۔ اب پورے کا پورا خاندان ایک غار میں رہنے لگ گیا، اب وہ نسبتاً بڑے غار تلاش کرنے لگ گئے۔ پہاڑوں کی درزوں میں غار تو ہوتے ہی ہیں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود غار حرا میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا، آپ کو قتل کرنا چاہا، آپ کو ختم کرنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور مدینہ کی طرف چل پڑے، اور 3 دن 3 رات آپ نے غار ثور میں گزارے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اپنے یار غار کے ساتھ 3 دن 3 رات وہاں گزارے، دشمن آپ کو نہ پکڑ سکے۔ تو یہ غار تو پہاڑوں کی درزوں کے اندر ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ لوگ جو تھے غار کے رہنے والے لوگ جو تھے، اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، خامد کے ساتھ وہ نسبتاً بڑے غاروں میں رہنے لگ گئے۔
جو کھلے تھے، جہاں پورا خاندان سما سکتا تھا، وہاں پھل وہ اکٹھے کر لیتے، شکار جو لاتے وہ اکٹھا کر لیتے اور شکار کو آگ پر بھون کر وہ کھاتے، پورا خاندان کھاتا اس کو، بڑے بچے بھی ان کا ساتھ دیتے تھے یہ سارا کام کرنے میں۔ تو اب قدرتی آفات سے بھی وہ حفاظت کرنے لگ گیا اپنے بچوں کی۔ اگر جھونپڑے میں رہتے تھے تو جھونپڑوں کو ذرا مضبوط بنانے لگ گیا، جھونپڑے بڑے بنانے لگ گیا، ان کو مضبوط کیا جانے لگا، دروازے رکھے جانے لگے آگے سے تاکہ کوئی جانور اندر داخل نہ، کوئی سانپ اندر داخل نہ ہو، کوئی شیر اندر داخل نہ ہو، کوئی بھیڑیا اندر داخل نہ ہو، کوئی خونخوار درندہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ تو اس طرح کا انتظامات جو تھے وہ کرنے لگ گئے۔ ان بڑے قوانین، یہ سارے قوانین فطرت تھے جن کو انہوں نے سمجھا اپنے ذہنی ادراک سے، اپنی ذہنی کاوش سے اور اپنی ذہنی محنت اور جسمانی محنت سے ان کو سمجھا انہوں نے۔ یہ سب کے سب قوانین فطرت ہے، یہ اپنے آپ ان کی سمجھ میں نہیں آئے۔ جی ہاں، تو ان بڑے قوانین فطرت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے قوانین فطرت ہیں جن کو انسان نے اپنی ذہنی کاوش کے ساتھ سمجھا اور تلاش کیا۔ تو اس طرح جو تھا یہ اپنی کاوش، محنت اور جد و جہد کے ذریعے یہ سب کچھ جو تھا وہ انسان نے سمجھا اور اس کا ادراک حاصل کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔